اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے گجرات فسادات کیا ہیں؟ یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا اور بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ جن کو نہیں معلوم ان کے لیے میں کہوں گی BBC نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پر بآسانی مل جائے گی۔ آپ اسے گوگل کریں اور اسے دیکھیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ آخر گجرات فسادات کیا ہیں۔ BBC رپورٹ کو لے کر انڈیا میں وبال مچا ہوا ہے۔ انڈیا نے BBC کی ڈاکومنٹری کو اپنے ملک میں نہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور BBC کی ڈاکومنٹری کو بین کر دیا ہے، یوٹیوب سے بھی، ٹویٹر سے بھی۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند نریندر مودی نہیں بلکہ درندہ مودی اپنے اصل حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ رپورٹ نہ دیکھی جائے انڈیا کے اندر، کیونکہ اس سے ان کا اصل روپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور ہو سکتا ہے لوگ ان کو ووٹ دینے کے بارے میں سوچ و بچار کریں، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ سوچیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بنا سوچے سمجھے انہی کو ووٹ دیں۔ تو اس لیے BBC کی ڈاکومنٹری ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے، نہ کہ وہ انڈیا میں چلے، نہ کہ کوئی اس کو دیکھے، بلکہ جو چند لوگ اس کو دیکھ سکے ہیں انڈیا حکومت نے انہیں بھی اریسٹ کر لیا ہے۔ اب اریسٹ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا برین واش کیا جائے گا کہ آپ نے جو کچھ دیکھا آپ اسے اور لوگوں سے شیئر مت کیجیے گا، یا ان کو دھمکایا جائے گا کہ اگر آپ نے اور لوگوں سے شیئر کرا تو آپ کے ساتھ آئندہ برا ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ پابندی لگائی اس لیے کہ اس کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ تو اس لیے یہ کیسے چاہیں گے کہ جن لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے وہ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس لیے ان کو اریسٹ کرنے کا مقصد بھی ان کا کچھ اسی قسم کا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جب بھی نریندر مودی بلکہ درندہ مودی پر تنقید کی گئی ہے، انڈیا کا گودی میڈیا اور ان کی پولیس آگے آ جاتی ہے اور ان کا پیسے لے کر دفاع کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، نریندر مودی کا گودی میڈیا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی تنقید کی جائے تو وہ گودی میڈیا کو آگے کر دیں اور گودی میڈیا ان کا دفاع کرے، اور گودی میڈیا یہی کچھ کرتا ہے اور ابھی بھی گودی میڈیا یہی کچھ کر رہا ہے، ڈاکومنٹری کو فضول قرار دے رہا ہے، اسے جھوٹا بتا رہا ہے۔ گجرات فسادات میں ہونے والی جو ویڈیو پہلے منظر عام پر آئی تھی، انڈیا نے اسے بھی کسی نہ کسی طرح سے ڈیلیٹ کروا دیا ہے، لیکن چند ایک ویڈیو باقی ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، یا پھر آپ BBC پہ گجرات فسادات کا حوالہ دیں تو اس کے بارے میں ایک فیچر خود ہی آ جاتا ہے، آپ اسے پڑھیں اور سمجھیں کہ گجرات فسادات کیا ہیں، آخر کیا وجہ ہے، درندہ مودی اس ڈاکومنٹری سے کیوں اس قدر گھبرا رہا ہے۔ اگر یہ صحیح ہیں تو ان کو چاہیے کہ ڈاکومنٹری کو اپنے ملک پر ریلیز کریں اور لوگوں کو دیکھنے دیں، کیونکہ اگر یہ صحیح ہیں تو لوگ تو پھر بھی ڈاکومنٹری میں جو دکھایا گیا ہے اس کو جھوٹ مانیں گے، لیکن اصل میں یہ جانتے ہیں کہ ڈاکومنٹری میں جو دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ یہی حقیقت لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اب ان کی حقیقت نہیں جانتے یا گجرات فسادات کو قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، BBC کی ڈاکومنٹری کے بعد وہ اس پر یقین کرنے لگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بات سے وہ آئندہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، اور یہی ان کے لیے ایک بات ہے خطرناک، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں اور اس ڈاکومنٹری کو انڈیا میں دکھانے سے روک رہے ہیں۔ ڈاکومنٹری میں برطانوی وزارت خارجہ کی انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی گجرات میں جس وقت فسادات ہوئے تھے وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، اور گجرات فسادات کے اصل ذمہ دار بھی، کیونکہ مودی نے ہی وہاں فسادات کا ماحول بنایا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے گجرات فسادات میں 1000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ ڈاکومنٹری میں یہ بھی کہا گیا ہے جتنے واقعات تشدد کے رپورٹ ہوئے تھے، تشدد اس سے کئی زیادہ شدید اور بھیانک تھا۔ تشدد کا اصل مقصد مسلمانوں کی نسل کشی کرنا تھا اور مسلمانوں کو ان علاقوں سے باہر نکالنا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تشدد بہت شدید تھا اور تشدد میں مسلمان خواتین کی عصمت دری بھی کی گئی۔ تشدد کے دوسرے حصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو کشمیر میں واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کشمیر کی خود مختاری کو ختم کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے ان کے خلاف جو احتجاج ہوتا ہے، اور جو وہاں کی پولیس اور ان کی آرمی کے ہاتھوں ان کی
خلاف ورزی ہوتی ہے حقوق کی اور ان کے اوپر جو شدید قسم کی مار پیٹ ہوتی ہے، ان کی جانیں جاتی ہیں، اس کے بارے میں جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کو دبایا جاتا ہے۔ ویسے ڈاکومنٹری میں زیادہ ہائی لائٹ گجرات تشدد کو کیا گیا ہے۔ گجرات تشدد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 سے 4 دن تک مسلسل مسلمانوں پہ تشدد ہوتا رہا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے اس قدر تشدد کیا جو بیان سے باہر ہے۔ مسلمانوں کے پورے خاندان جلا دیے، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو، ان کے سارے مالوں کو تباہ برباد کر دیا، جلا دیا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بچوں کو مارا گیا، بلکہ بری طرح سے کاٹا پیٹا گیا، جس کی ویڈیو ان دنوں منظر عام پر بھی آئیں۔ اور یہ سب کچھ ہوا نریندر مودی کی زیر سرپرستی، کیونکہ نریندر مودی اس وقت وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا۔ نریندر مودی نے پولیس کو بھی روکے رکھا کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑے اور جو یہ انتہا پسند ہندو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے۔ یہ سب اس کی چالیں تھی مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے، یا پھر اس لیے کہ مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ آج بھی گجرات میں مسلمانوں کے جلے ہوئے گھر اس منظر کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کس قدر ظلم اور ستم ہوا۔ انڈیا کا گودی میڈیا ڈاکومنٹری پہ بالکل چپ سادے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ڈاکومنٹری کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے۔ ہاں، تردید ضرور کر رہا ہے۔ اب ان کا گودی میڈیا بتا رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، پاکستان میں آٹا نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ یہ سب ان کی سازش ہے اور اس سازش کے تحت پاکستان کی اس طرح سے منظر کشی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان پاکستان کی طرف لگے اور ڈاکومنٹری کی طرف سے ہٹے۔ سنیے اسد الدین اویسی ڈاکومنٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اویسی کا نام تو یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اویسی ہندوستان کی ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے۔ اویسی نے ڈاکومنٹری میں مودی کو آڑے ہاتھوں لیا اور مودی کی حقیقت دنیا کو بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اویسی کی درندہ مودی سے حفاظت فرمائے۔ سنیے اویسی کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹری کے بارے میں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں آیا کہ بی بی سی کا ایک انٹرویو، ایک پروگرام ہے جو گجرات کے فسادات کے اوپر بی بی سی نے، وہ ان کا انٹرویو ہے۔ اس وقت کے گجرات کے مکھیہ منتری، وزیر اعلیٰ، جو اب دیش کے وزیر اعظم اور پردھان منتری ہیں، تو مودی سرکار نے اس بی بی سی کے انٹرویو کو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے تحت انڈیا میں، بھارت میں، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر اس کو بین لگا دیا، اس کو بین لگا دیا۔ چلیے اب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، گجرات میں آپ نہیں تھے مکھیہ منتری، نہیں تھے، مودی نہیں تھے، کوئی آیا تھا مارس سے، سیٹن سے آیا تھا، کوئی پلانٹ سے آیا ہوگا کیا؟ آپ نہیں تھے، آ کے مار کے چلا گیا۔ بلقیس بانو کا ریپ آپ کی سرکار نہیں تھی، کوئی اور تھا۔ اور پھر وہاں پر وہ جو کانگریس کے ایکس ایم پی ہیں راجیہ سبھا کے، جن کی جسم کے 6 ٹکڑے کر کے ان کو جلا دیا گیا، جس کے پاس کانگریس کا ایک نیتا جا کر نہیں ملا، ان کو بھی نہیں مارے، وہ آسمان سے لوگ آئے تھے، آ کے اسپیس شپ میں بیٹھ کے راکٹ میں چلے گئے۔ آپ کی ذمہ آپ نہیں تھے، آپ تھے ہی نہیں، مرنے والے جو بھی تھے انہوں سے اسپیس سے آئے، اترے، ٹھک 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 کام کرے، بیٹھے، نکل گئے۔ آپ نہیں تھے، چلیے مان لیا آپ نہیں تھے، اور آپ نے بی جے پی نے اس کا وہ پروگرام کو بین کر دیا۔ بین کرا نا، پڑھے نا نیوز، آپ لوگ پڑھتے نا، بی بی سی کا بولے نہیں دکھانا، نریندر مودی کے بارے میں دکھا رہے آپ، غلط ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم اس کو بین لگا دیے۔ میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور بی جے پی کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چلیے گجرات میں آپ نے بی بی سی کا انٹرویو بند کر دیا، مہاتما گاندھی کے قاتل گوڈسے کے بارے میں نریندر مودی کی رائے کیا ہے؟ گوڈسے کے بارے میں کیا رائے ہے بتائیے ہم کو۔
قاتل ہے نا گاندھی کا, مانتے نا آپ لوگ, یہ آپ بھی اتنا ڈاؤٹ میں آ گئے, مانتے نا انہوں گاندھی کو گولی مارے, کب مارے؟ 30 جنوری کو. اب آ رہی 30 جنوری, اور گاندھی کو مارنے والے کا پکچر بھارت میں ریلیز ہوگا یا بین ہوگا, ہم پوچھنا چاہ رہے بی جے پی سے. آپ تو بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے نہیں معلوم نا, ٹیکس بھی معاف. اچھا, آپ میٹنی شو دیکھنے کے قائل نظر آ رہے میرے کو. بہرحال پکچر کے اوپر بین کریں گی نہیں کریں گی, ہم بی جے پی سے چیلنج کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, آپ گوڈسے کے پکچر پر بند کراؤ. چلو, نریندر مودی مہاتما گاندھی سے بڑے نہیں ہیں, کوئی بڑا نہیں ہو سکتا, گاندھی امبیڈکر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. جب گاندھی کو مارنے والے کا پکچر بن رہا ہے تو بی جے پی بین لگاؤ نا. جی, جن کو آپ سن رہے تھے یہ اسد الدین اویسی تھے جو مودی اور بی جے پی کو للکار رہے تھے. ان میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, اور یہ ان کے ہر غلط کام پر ان کو للکارتے ہیں اور لتاڑتے بھی ہیں. یہی وجہ ہے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا پہ خریدے ہوئے ان کے کرائے کے ٹٹو اسد الدین اویسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کی ہر بات کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے مخالف بات کرتے ہیں. اویسی کا ڈاکومنٹری کے بارے میں دبنگ تبصرہ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, مجھے تو بہت پسند آیا. آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے یا نہیں. اگر نہیں دیکھی تو آپ لوگ ضرور دیکھیں. اب مجھے اجازت دیجیے, اور اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.